بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ رشتہ داری میں ایک محفوظ گھر کی تلاش کے لیے اختیار کیا ہوگا، مگر یہ سفر بے سود ثابت ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی مناسب گھر اور قریبی رشتہ نہیں ملا۔ اس سفر کے 46 سال بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں پناہ لی تھی، مگر اس وقت بھی ان کے رشتہ داروں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قریبی رابطے یا تعلق ہجرت مدینے میں کردار کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تاریخ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے میں اپنے آبا کی نسبت یعنی عبد المطلب کے نونہال یا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سفر کے مختصر اور ناکافی تذکرے کے سوا کوئی اور حوالہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے میں کبھی کوئی خونی رشتہ رہا بھی تھا تو وہ اب گم ہو چکا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا عارضہ لاحق تھا، صرف یہ معلوم ہے کہ مدینے سے واپسی پر جس قافلے کے ساتھ وہ سفر کر رہی تھیں اس نے ابوہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ ابوہ مکہ اور مدینے کے عین مرکز میں واقع ہے۔ یہی ابوہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال پا گئیں۔ جس قافلے کے ساتھ وہ سفر کر رہی تھیں اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بخیر و عافیت واپس مکے میں عبد المطلب کے ہاں پہنچا دیا۔ یوں صرف 6 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ یتیم ہو گئے اور وراثت میں مکمل عدم تحفظ اور بے انتہا دنیاوی بے وقتی پائی۔ روایت سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کے لاڈلے تھے۔ یہ اور اس طرح کی کئی دوسری روایات مسلمانوں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جذباتی نسبت اور استدلال کی ضرورت ہے۔ ایمان والوں کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی قد آور اور نادر شخصیت کو یوں بیت و جہی کا شکار ہوتے دیکھنا تکلیف دہ بات ہے۔ اسی طرح خیرخواہ ہوں ایمان کی حدت کمانے والوں نے رقم تاریخ میں 6 صدی کی تلخ حقیقتوں میں اپنی تشفیع کے لیے روایات کو توڑنا موڑنا شروع کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دوہری یتیمی کا شکار لڑکا بالآخر اپنے دادا کی ہاں شناخت اور پدرانہ شفقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ روایت کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر وقت دادا کے ہمراہ گزارتے اور عبد المطلب کنبہ بنی ہاشم اور قبیلہ قریش کے کارناموں کی داستانیں سنایا کرتے۔ ان داستانوں میں اکثر کا مرکزی کردار خود حضرت عبد المطلب رہا کرتے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔